السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بزرگوں دوستو، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی یا تو کمزور ہو جاتا ہے یا تو بیمار ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ اور پیارے اسلامی بھائی بزرگوں دوستو، ہر چیز بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، چاند تارے ٹوٹ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس سے تم صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ لیکن آج دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے اور اس کے باوجود وہ یا تو کمزور ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار بیمار بھی پڑ جاتا ہے۔ آخر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائی بزرگوں دوستو، اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، تم صحت مند ہو جاؤ گے، تندرست ہو جاؤ گے۔ اور ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھوک سے کم کھایا کرو، جتنی ہمیں بھوک ہے اس سے کھانا کم کھانا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائی بزرگوں دوستو، تقریباً 100 میں سے 70 بیماری جو آدمی کو لگتی ہے وہ اسی وجہ سے لگتی ہے کہ آدمی فل پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی فل پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے اور اسی سے پھر بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائی بزرگوں دوستو، آج ہم جو روزہ رکھنے کے بعد جو بیمار ہو رہے ہیں، جو ہم روزہ رکھ کر بیمار ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ آدمی سحری میں بھی کھانا کھاتا ہے، الحمدللہ سحری کرنا سنت بھی ہے۔ اب کوئی کم کھاتا ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، لیکن چاہے ہم کتنا بھی کھائے، تقریباً 4 گھنٹے کے اندر اندر وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو افطار میں طرح طرح کے لذیذ پکوان، تلے ہوئے چیزیں اور ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروبات، شربت وغیرہ آدمی پیتا ہے، اور اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے چیزیں پیتا ہے کہ وہ انسان کو نقصان دیتا ہے، انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور پھر اس کا الٹا ہوتا ہے کہ جہاں روزے سے ہمیں صحت مند ہونا چاہیے وہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں یا تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دینی اور دنیاوی روزے کا اگر فائدہ لینا ہے، صحیح معنوں میں اگر روزے کا مزہ لینا ہے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، تو ٹھنڈی چیزیں نہ کھایا کرے، سحری میں بھی کم کھایا کرے اور افطاری میں بھی تھوڑا کم کھایا کرے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے تو صحت مند ہو جائے گے، تندرست ہو جائے گے۔ ایک مرتبہ ایک سال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں ان کے ابا جان حضرت مولانا نقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا، اے احمد رضا، اے میرے بیٹے، اس سال رمضان میں تو بہت بیمار ہو جائے گا، اس سال رمضان میں تو بہت بیمار ہو جائے گا، لیکن یاد رہے کوئی بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور اتفاق دیکھیے ایسی ہوا، رمضان لگتے لگتے اعلیٰ حضرت بہت بیمار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے روزہ نہیں چھوڑا، آپ لگاتار روزے رکھتے گئے، اور آخر میں یہ ہوا کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھتے گئے اور آخر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کی برکت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ تو پیارے اسلامی بھائی بزرگ دوستو، آج ہم اگر کمزور ہو رہے ہیں یا پھر بیمار ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ہم کچھ بھی کھا لیتے ہیں، کہیں ٹھنڈا کھا لے رہے، کہیں گرم پی لے رہے، کہیں زیادہ کھا لے رہے، کہیں پیٹ بھر کے کھا رہے تو کہیں پیٹ سے زیادہ کھا رہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی بزرگوں دوستو، ایسا نہ کرے، ان چیزوں کا دھیان رکھے، انشاءاللہ تعالی روزہ دین اور دنیا میں بھی
فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں روزہ صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا جو ثواب ہے ہمیں وہ عطا فرمائے، اور دین و دنیا کی روزے کی برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔